والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اذان میں حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے ہر مسلمان مسجدوں کی طرف لپکتے ہیں۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور قرآن مجید نے کامیابی کے بہت سے راستے بتائے ہیں۔ ان راستوں میں سے ایک راستہ جو ہماری سوشل لائف سے بھی اس کا تعلق ہے اور آخرت سے بھی گہرا تعلق ہے، وہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر انسان پر اس کی حیثیت کے مطابق یہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ گھر کے سربراہ پر گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، برادری کے سربراہ پر برادری کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، علاقے کے سربراہ پر علاقے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، صوبے کے سربراہ پر صوبے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، ملک کے سربراہ پر ملک کی سربراہ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں سے کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہر آدمی کے اوپر وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس طرح اسلام کی بنیادی باتیں، نماز کی دعوت دینا، ظلم سے لوگوں کو روکنا، کسی کو اچھی نصیحت کرنا اور برے کام سے کسی کو روکنا۔ یہ امت کے ہر افراد اس بات کی پابند ہے کہ وہ لوگوں کی نصیحت کے کام کریں، جس طرح نبی علیہ السلام فرمائے بلغوا انی ولو آیہ، بلغوا پہنچاؤ، انی مجھ سے، ولو آیتن اگرچہ ایک آیت کی صرف ایک آیت کی علم بھی اگر آپ کے پاس ہے تو دیانتداری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ اس آیت کو بھی آگے پہنچاؤ۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو خاص اہل علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس بارے میں ہر کسی کو لب کشائی کرنے کی، فتویٰ بازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امت کے سب سے بڑے عالم، انبیاء و رسول کے بعد انسانی تاریخ کے سب سے بڑی ہستی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے سوال کیا وَفَاكِهَةً وَعَبَّا، اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے جنت میں میوے وَعَبَّا اور ابا تیار کر رکھا ہے۔ تو کسی نے پوچھا خلیفۃ المسلمین، آپ کو نبی علیہ السلام کی جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، اسلام سے پہلے اسلام کے بعد سب سے زیادہ صحبت تو آپ کو حاصل رہی ہے، تو لہٰذا امت کے سب سے بڑے عالم آپ ہے۔ وَفَاكِهَةً وَعَبَّا، یہ ابا کیا چیز ہوتی ہے، یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیانتداری کا، امانت داری کا اندازہ دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں اَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، آسمان کا وہ کون سا ٹکڑا میری اوپر سائبان ہوگا، زمین کا وہ کون سے ٹکڑا مجھے اپنی اوپر اٹھائے گی۔ ان قلت فی کتاب اللہ لا اعلم، اگر میں کتاب اللہ میں اس بارے میں اگر میں لب کشائی کروں، اس بارے میں بات کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اگر ایسا کام کرنے کی صورت میں زمین کا وہ کون سے ٹکڑا مجھے اپنے اوپر اٹھائے گی اور آسمان کا وہ کون سا ٹکڑا جو میرے اوپر سائبان کرے گا۔ یعنی ابا ایک کھانے کی چیز فاکہہ کے ساتھ ابا اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اس میں کسی کی زندگی اور موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کے فیوچر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کی جنتی اور جہنمی ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے،
کسی کے اوپر کوئی الزام تراشی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ کون سی زمین کی ٹکڑا مجھے اٹھائے گی اگر میں وہ بات کروں جو میرے علم میں نہ ہو؟ کیونکہ شرک کے قبیل میں سے یا اس سے ملتے جلتے گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اس چیز کے بارے میں لب کشائی نہ کرو جس چیز کے بارے میں تیرے پاس علم نہ ہو۔ کیوں؟ ان السمع بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں قل اتلو ما حرم علیکم ربکم، آپ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں وہ باتیں بتلاؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور اس میں سب سے آخر میں فرماتے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے حوالے سے وہ باتیں نہ کرو جو تمہارے علم میں جو بات نہ ہو۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بعض معاملات ایسے ہیں جو حساس نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس فیلڈ کے راسخ علماء یہ ان کے ذمہ داری ہے۔ اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ہم ضابطے بیان کر رہے تھے، اسی ضمن میں امام سفیان ابن سعید الثوری، امام سفیان ابن سعید الثوری یہ تابعین میں سے ہے، یہ 97 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے نام ہیں، امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ لوگ امام سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور تقریباً 7ویں ہجری تک جس طرح بھی دنیا میں فقہ حنفی رائج ہے، فقہ مالکی رائج ہے، اور فقہ شافعی رائج ہے، فقہ حنبلی رائج ہے، اسی طرح 7ویں ہجری تک جناب سفیان ابن سعید الثوری کے بھی فقہ باقاعدہ موجود تھے۔ پھر 7ویں ہجری کے بعد ان کے فقہ معدوم ہو گئے، کتابوں میں ان کے آراء، ان کے فقہ مسائل موجود ہے، بہت جلیل القدر امام ہے، ہمارے ائمہ میں سے ہے، یہ بھی ہمارے ائمہ میں سے ہے جن سے محبت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا کر دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ اب ان کے پیروکار نہ ہونے کی وجہ سے یہ جلیل القدر امام اس کے نام لوا موجود نہیں ہے، اسی لیے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ سلفی سے مراد تمام جو ائمہ کرام گزرے ہیں ان سب سے محبت کرنے والے، سب کی عزت و احترام کرنے والے، سب کے لیے دعا کرنے والے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو لوگ ان ائمہ کے بعد قیامت تک آئیں گے ان کی ذمہ داری یہ ہے یقولون ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بھی بخش دے، ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہماری ان تمام بھائیوں کو بخش دے جو ایمان پر ہم پر سبقت لے کر گئے۔ تو یہ ان علماء میں سے ہے جو ایمان پر ہم پر سبقت لے کر گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں لا یأمر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر، لا یأمر بالمعروف، کوئی معروف کا حکم نہ دے، ولا ینہی عن المنکر، اور کوئی انسان منکر سے کسی کو نہ روکے، الا من کان فیہ 3 خصال، لیکن وہ آدمی امر بالمعروف کرنے کی پابند ہے، نہی عن المنکر کرنے کی پابند ہے، جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں، 3 خصلتیں ہوں۔ بحیثیت مسلمان نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے نبی علیہ السلام کی مشن کو آگے بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمارے اندر یہ 3 خصلتوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ رفیقا بما یأمر رفیقا بما ینہی، پہلی خصلت کیا ہے؟ رفیقا بما یأمر، جو بھی وہ حکم دے رہا ہے اس میں نرمی کے ساتھ دعوت دینے والا، نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے والا، نرمی کے ساتھ خیر کی دعوت دینے والا، رفیقا بما ینہی، نرمی کے ساتھ منکرات سے لوگوں کو روکنے والا، نرمی کے ساتھ غلط کاموں سے، غلط کاری سے لوگوں کو روکنے والا، عدلا فیما یأمر عدلا فیما ینہی،
امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے عدلاً فیما یأمر، عدل کے ساتھ نیکی کا حکم دینے والا ہو، انصاف کے ساتھ نیکی کا حکم دینے والا ہو، اور انصاف کے ساتھ کسی کو اگر روکے ٹوکے تو بھی انسان انصاف کے ساتھ روکے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں جرم کرنے پر آمادہ نہ کرے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ تعدلوا، اگر وہ تیرے پاس فیصلہ لے کر آئے، آپ کا یار یہ تو میرا دشمن ہے، اب موقع ملا ہے کہ دشمنی کا خوب اس کو مزہ چکائیں، اور اب آپ جج بن کے فیصل بن کر، ولا یجرمنکم، تمہیں جرم کرنے پر آمادہ نہ کرے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ تعدلوا، جب وہ فیصلہ لینے کے لیے آپ کی عدالت میں آ جائے تو آپ اس دشمنی کو یہاں پہ ملا کر اس سے انتقام لے کر مجرم نہ بن جائے۔ علی اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل سے کام نہ لو، اعدلوا هو اقرب للتقوى، دشمن کے ساتھ بھی عدل سے کام لو کیونکہ یہ تقوی کا زیادہ قریب تر ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں کیس دائر ہوا۔ کیس ایک طرف یہودی غالباً تھے، یہودی تھا، اور اس کے مقابلے میں اس نے جس پر کیس کیا تھا وہ تھے جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر بھی تھے، نبی علیہ السلام کے داماد بھی تھے، حسنین کے ابا جان تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جب عدالت میں پیش ہوئے، عدالت میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے برابری کے سطح پہ ان کے ساتھ معاملہ کیا، لیکن ایک جملہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شکن پہ، چہرے پہ، پیشانی پہ شکن پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا یا ابا الحسن، ابا الحسن کہہ کے پکارا۔ بعد میں جناب علی فرماتے ہیں امیر المؤمنین، آپ نے میری وہ عزت والی، آپ نے میری کنیت، آپ نے عدالت میں آپ نے میری کنیت سے آپ نے مجھے پکارا، عدل کا تقاضا تھا آپ مجھے علی کہہ کے پکار دے تاکہ آپ مجھے بھی برابری کا وہ مقام دیتے کہ جس طرح آپ نے اس کا نام لے کے پکارا، میرا بھی نام لے کے پکارنا چاہیے تھا، کیونکہ ابو الحسن کنیت، میری کنیت کا آپ کا استعمال کرنا یہ میرے لیے باعث تعظیم یا باعث عزت و احترام ہے۔ تو یہ ہے عدل اور انصاف پر مبنی۔ فرماتے ہیں عدلاً فیما یأمر عدلاً فیما ینہا، جب آپ کسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت دیں تو عدل کے ساتھ آپ اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں صورتوں میں عدل کے ساتھ کام لینا ضروری ہے۔ عالما بما یأمر عالما بما ینہا، جس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس چیز کے بارے میں سب سے پہلے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے، سب سے پہلے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ عالما بما ینہا، جس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو روک رہے ہیں آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ واقعتاً یہ حرام ہے، عقیدے میں یہ کام حرام ہے، معاملات میں یہ کام حرام ہے، عبادات میں یہ کام حرام ہے، اس بارے میں علم بھی ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر مکمل ایک عنوان باندھا ہے، العلم قبل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، علم حاصل کرنا، العلم قبل العمل، علم ضروری ہے ایمان عمل سے پہلے، علم ضروری ہے عمل سے پہلے، اور انہوں نے دلیل لیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، قرآن مجید کی آیت سے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے آپ یہ جان لے، یہ علم حاصل کر لے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس اللہ کے علاوہ کوئی خالق مالک رازق مشکل کشا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے عملی میدان میں قدم رکھنا ہے۔ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے باب القول، العلم قبل القول، قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، علم ضروری ہے عمل سے پہلے اور بات کرنے سے پہلے علم ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم قبل الامر بالمعروف والنهي عن المنکر والصبر والرفق معه والصبر بعده. امر بالمعروف نہی عن المنکر سے پہلے علم ہونا ضروری ہے، اور پھر والرفق معه، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے نرمی سے کام لینا. اس ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت پھیلانا ضروری ہے. والصبر بعدہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی پاداش میں کوئی گالی دے، کوئی برا بلا کہے، کوئی آپ کے ساتھ لڑ پڑے، الجھ پڑے، وہاں پہ صبر سے کام لینا. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وہ ٹولز ہے جس سے ہم ناشنا ہے. پہلی بات، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے جس بات کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ، مخاطب کو نرمی کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا ضروری ہے. والصبر بعدہ، اور جب آپ یہ کام کرنے کے بعد جو ری ایکشن ادھر سے آتا ہے، جو رد عمل آتا ہے، اس رد عمل پر صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ایک اہم ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کے اندر بردباری بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کی دعوت مزید مؤثر طریقے سے آگے پہنچ سکے. اللہ رب العالمین انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.